بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا کلرک تھے، تنخواہ کم تھی، پھر بھی ان کی خواہش تھی میں پڑھ لکھ جاؤں۔ تاہم جب اسکول جاتی وہ تلقین کرتے، بیٹی تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہو تو اپنے اسی مقصد پر نظر رکھنا، اس کے سوا کسی اور کا خیال کو دل میں جگہ مت دینا۔ میں نے بھی ان کی نصیحت پلے سے باندھ لی اور پڑھائی کے سوا کسی طرف دھیان نہ دیا۔ تبھی اعزازی پوزیشن سے میٹرک پاس کر لیا۔ یہ میرے والدین کی دعا ہی تھی جو مجھے اول پوزیشن کا اعزاز ملا۔ اب یہ میرا حق بنتا تھا کہ کالج میں داخلہ لوں۔ والد بھی یہی چاہتے تھے، مگر کہتے تھے کہ 3 بیٹیوں کے باپ تھے اور زمانہ خراب تھا۔ اس شرط پر کالج میں داخلے کی اجازت ملی کہ میں سہیلیوں کے چکروں میں نہیں پڑوں گی اور نہ ہی ان کی باتوں میں آؤں گی۔ یہ ان کا تکیہ کلام تھا کہ زمانہ خراب ہے اور اپنے قدم مضبوطی سے سیدھے راستے پر رکھنا، ورنہ جو لڑکیاں اس بات کا خیال نہیں رکھتیں وہ اپنی زندگی تباہ کر لیتی ہیں۔ ابا کی باتوں کو غور سے سنتی اور دل میں عہد کر لیتی کہ صرف پڑھائی سے غرض رکھوں گی اور محبت وغیرہ کے چکروں میں نہ پڑوں گی۔ اماں کہتی لڑکے بھولی بھالی لڑکیوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور محبت کے کھیل جھوٹے ہوتے ہیں۔ تبھی میں سوچتی کہ اگر محبت کے کھیل جھوٹے ہوتے ہیں تو یہ جھوٹے کھیل کھیلنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ میری دونوں چھوٹی بہنیں بھی اسکول پڑھنے جاتی تھیں، لیکن ان کا اسکول ہمارے محلے میں ہی تھا، لہٰذا والدہ ان کو چھوڑنے اور لینے خود جاتی تھیں، لیکن مجھے اکیلے کالج جانا پڑتا تھا۔ ابا تو صبح آفس چلے جاتے، کالج گھر سے کچھ دوری پر تھا، تاہم مجھے پیدل ہی جانا پڑتا تھا۔ تبھی اماں آ بھر کر کہتی، اے کاش ہمارا سنیر گم نہ ہوتا تو آج وہ تجھے کالج چھوڑنے جاتا اور مجھ کو تیری فکر سے نجات مل جاتی۔ قصہ یہ کہ ہمارا ایک ہی بھائی تھا جو مجھ سے 3 برس بڑا تھا۔ ایک دن گلی میں نکل گیا، پھر لوٹ کر نہ آیا۔ خدا جانے اس کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ بہت ڈھونڈا مگر اس کا سراغ نہ مل سکا۔ اس غم سے میرے ماں باپ دونوں کا کلیجہ خون کر ڈالا تھا۔ قسمت پر بس نہیں تھا، کیا کر سکتے تھے؟ بیٹے گمشدگی کا غم دل میں دبا لیا اور صبر کر کے بیٹھ گئے۔ ہمارے کالج میں ایک بری آنکھوں والا نوجوان کلرک بھرتی ہو کر آیا۔ صورت شکل سے اچھا تھا اور بات چیت بھی طریقے سلیقے سے کرتا تھا۔ جلد ہی اس نے کالج والوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ مجھے کالج سے ماہانہ تعلیمی وظیفہ ملتا تھا جو میرٹ اسکالرشپ کہلاتا تھا۔ میں ہر ماہ اسی وظیفے سے وصولی کے سلسلے میں اس شربتی آنکھوں والے کلرک کے پاس جاتی تھی۔ جب اسے مخاطب کرتی وہ کھو سا جاتا اور میں اس کے اس کھون ہوئے انداز میں کھو جاتی تھی۔ مجھے لگتا ہم دونوں کے بیچ کوئی ایسا رشتہ ہے کہ مجھے اس سے کوئی کشش محسوس ہوتی ہے۔ یہ عجیب سا تاثر تھا کہ میں جس کو نہ تو میں سمجھ سکی اور نہ کوئی نام ہی دے سکتی تھی۔ اب جب بھی میں اس کلرک کی آنکھوں میں دیکھتی، ابا کی نصیحت یا ایک تعزیانہ بن کر میری ذہن پر لگتی اور میں چونک جاتی۔ پھر ماں کی باتیں یاد آتی، بیتی محبت کے کھیل جھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے تم کسی کی باتوں میں مت آنا، اگر کوئی تیرے دل کو اچھا لگے تو مجھے بتا دینا۔ ان باتوں کو یاد رکھنے کی وجہ سے یہ بھی نہ جاننا چاہتی تھی کہ محبت کے کھیل کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوتی ہے اور انتہا کہاں پر۔ ایک دن یہ بات میں نے اپنی ایک سہیلی سے پوچھی تو وہ بولی، زارا پاگل، محبت کا انکشاف ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ دل میں گھر کر بیٹھتی ہے، پھر اس کو کیا نام دینا ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال میرا بھی اس شربتی آنکھوں والے کو دیکھ کر نوجوان کو ہوتا تھا۔ دل میں کسک اور ایک خلش سی مجھے تکلیف دیتی۔ لگتا ہے اس شخص سے میرا ایک رشتہ ہے ضرور، ورنہ کیوں یہ غیر آدمی مجھے اپنا سا لگتا ہے۔ ایک دن اس نے کہا، آپ کو دیکھ کر مجھے کوئی اپنا یاد آنے لگتا ہے۔ کون؟ یہ میں نہیں جانتا۔ آپ سامنے آتی ہو زارا تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بھولا ہوا خواب یاد آ رہا ہو۔ خدا جانے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں گی اور اپنے والدین سے ملوائیں گی؟ آپ کو تو گھر نہیں لے جا سکتی کیونکہ اس بات پر ابا مجھے کالج سے ہی نکال لیں گے۔ ہاں، اپنی والدہ کو ہمارے گھر بھیج دیجیے گا تو شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ آپ کے گھر نہیں آ سکتی کیونکہ بیمار ہیں۔ جس دن اس نے یہ بات کہی اس کے بعد میں نے کھوئی کھوئی رہنے لگی۔ امی نے بھانپ لیا، پوچھا کہ کیا بات ہے زارا؟ کچھ دنوں سے تم کو دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، کیا پریشانی ہے تم کو؟ مجھے بتا دو۔
میں نے کہا امی ہمارے کالج میں کلرک ہے، وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس میں مجھے کشش محسوس ہوتی ہے اور وہ بھی مجھے یہی کہتا ہے، مجھے لگتا ہے تمہارا میرا کوئی ایسا رشتہ ہے جو تم کو دیکھ کر میں خود کو بھول جاتا ہوں۔ ماں وہ ہمارے گھر آنا چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے یہ ساری بات کہہ دی تھی کہ آ گئے اور انہوں نے میرے ساری بات سن لی۔ بس وہ تو بگڑ گئے، سخت خفا ہوئے کہ تم میری نصیحت بھلا دی، جبکہ میں نے تم کو کہا تھا کہ کالج جا رہی ہو تو صرف پڑھائی میں دھیان لگانا اور کسی طرف دھیان نہ دینا۔ میں نے بھی کہا ابا میرا دھیان صرف پڑھائی کی طرف ہے۔ ایک بات جو پریشان کر رہی تھی اسے کہہ دی، یہ بات صرف محسوس کرنے کی حد تک ہے، مگر انہوں نے کب میری بات سننی تھی۔ فیصلہ سنا دے کہ زمانہ خراب ہے اور اس کے دماغ میں بھی خلل آ رہا ہے، لہٰذا اب کے بعد یہ کالج نہیں جائے گی، پڑھائی بند۔ ساتھ میں میری دونوں چھوٹی بہنوں کو بھی اسکول جانے سے روک دیا۔ یہ ایک بڑا نقصان تھا جو میرے سادہ لوہی کی وجہ سے ہو گیا۔ میں نے یہ امی سے کہتی اور نہ یہ دن دیکھنا پڑتا۔ 15 دن گزر گئے، میں نہ کالج گئی تھی۔ امی بھی میری وجہ سے سخت پریشان تھی، کیونکہ میں ہی نہیں میری دونوں بہنیں بھی پڑھنے سے رہ گئی تھیں۔ ایک دن دروازے پر بیل ہوئی، امی نے در کھولا، سامنے وہی شربتی آنکھوں والا لڑکا تھا۔ والدہ نے پوچھا کون ہو اور کس سے ملنے آئے ہو؟ میں کالج کا کلرک ہوں اور زارا بی بی سے بات کرنے آیا ہوں۔ کیا بات کرنے آئے ہو؟ مجھے بتا دو، میں اس کی ماں ہوں، امی نے ناگواری سے کہا۔ زارا بی بی کا تعلیمی وظیفہ آیا ہوا ہے، وہ وصول کرنے نہیں آئی۔ خیریت تو یہ ہے یہی معلوم کرنے آیا ہوں۔ بڑے آئے خیریت معلوم کرنے والے، تم ہوتے کون ہو؟ میں خوب جانتی ہوں تمہارے جیسوں کو، بہانے سے گھر تک آ گئے۔ جانتے ہو کہ تمہاری وجہ سے زارا کو ہی نہیں بلکہ اس کی دونوں بہنوں کو بھی تعلیم چھوڑنی پڑی ہے۔ والدہ نے غصے سے اسے ڈانٹا۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ میں نے جو کلرک سامنے دیکھا تو ماں سے منت کرنے لگی کہ ان کو ڈانٹو، یہ میرے بھلے کی خاطر آئے ہیں۔ اگر میں وظیفے والے فارم پر دستخط نہ کروں گی تو میرا وظیفہ بند ہو جائے گا۔ ہر ماہ اس فارم پر دستخط کرنے ہوتے ہیں۔ ماں ان کو اندر بلا لو۔ ابا گھر پر نہ تھے، جانے کیا سوچ کر اماں نے اس کو گھر بلا لیا۔ پھر وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگیں، جیسے کہ چہرہ پڑھ کر دل کا حال جاننا چاہتی ہوں یا پہچان رہی ہوں، کسی بھولی ہوئی صورت کو یاد کر رہی ہوں۔ کہاں رہتے ہو تم؟ تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ مجھے اپنے ماں باپ کی خبر نہیں ہے۔ ایک نیک دل خاتون نے پالا ہے، اس کو ماں جانتا ہوں۔ یہ ایک سوال کیا ہے؟ قصہ تو مجھے معلوم نہیں۔ ہاں اگر آپ میری ماں سے ملیں گی تو مجھ کو خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ماں سے ملوں گی۔ اپنا پتہ لکھ کر دے جاؤ۔ اس نے اپنا پتہ لکھ کر امی کو دیا اور مجھ سے فارم پر دستخط کروا کر چلا گیا۔ حیرت زدہ تھی کہ ماں نے کیسے اس کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری ماں سے ملوں گی، اور یہ کیا سوچ کر اس بات کو نہ سمجھ سکی۔ قصہ ہے، اگلے روز اس کے دیے پتے پر میں اور اس کے گھر گئی۔ اس کی ماں واقعی بیمار تھی، وہ بستر پر دراز تھی، کمزوری کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھی۔ جب والدہ نے اس سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا میرا شوہر ایک روز ایک لڑکے کو فقیروں کو اڈے سے خرید کر لائے تھے۔ اس وقت یہ بمشکل 4 برس کا ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ ان کو کہیں روتا ہوا ملا تھا۔ اس کے ماں باپ کا اتا پتہ معلوم نہ تھا۔ انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، چونکہ غربت کی وجہ سے پالنے مجبور تھے، لہٰذا اس کو کسی خوشحالی جوڑے کو وہ فروخت کر دینا چاہتے تھے۔ تبھی میرے شوہر نے گدھا سے خرید لیا اور پھر تمام قریبی تھانوں سے رابطہ کیا، مگر بچے کے والدین کا سراغ نہ ملا۔ ہماری کوئی اولاد نہ تھی تو ہم نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کا نام گلفام رکھ دیا۔ گلفام کی اسی نے بتایا کہ میرے شوہر فوت ہو چکے ہیں۔ وہ گلفام بہت پیار کرتے تھے۔ میرے پاس اس وقت کی تصویریں بھی ہیں جب یہ ہمارے گھر آیا تھا۔ دنیا میں ہزاروں بچے کھو جاتے ہیں اور پھر کب اپنے ماں باپ کو مل پاتے ہیں، یہ تو بس ایک انہونی سی بات ہے۔ جب اس خاتون نے وہ کپڑے اور گلفام کے بچپن کی تصویر ماں کو دکھائی تو وہ کپڑوں کو آنکھوں سے لگا کر رونے لگی اور تصویر کو غور سے دیکھنا تو بولی، ہاں یہی تو ہے میرا منیر جو بچپن میں کھو گیا تھا۔ گلفام میرا بچھڑا ہوا بھائی منیر احمد یقین نہ آ رہا تھا۔ سوچنے لگی، شکر میں نے اپنے والد کی نصیحت کو نہ بھلایا تھا، ورنہ شاید مجھ پر بجلی گر پڑتی۔ میں نے راستے مضبوطی سے قدم جمائے رکھے تھے، تبھی تو قدرت نے اتنا بڑا انعام ہم کو دیا کہ ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی کو ہم سے ملا دیا۔ یہ خوشی جو ہمارے نصیب کا انعام ہی تھی ہم کو مل گئی۔ والد نے جب منیر کو گلے سے لگایا وہ سجدہ ریز ہو گئے اور ہم تینوں بہنوں کو یہ انعام دیا کہ ہم پر
پھر سے تعلیم کے در کھول دیے۔ اب جب میں کالج جاتی تو فخر سے چلتی تھی کیونکہ میرا بھائی میرے ساتھ ہوتا تھا جو مجھے کالج میں ساتھ لے کر جاتا اور پھر ساتھ ہی لے کر آتا تھا۔ اس کے منہ بولی ماں اکیلی رہ گئی تھی اور بیمار بھی تھی تو اسے ابو اس کو اپنے گھر لے آئے اور پھر اس مہربان خاتون کا انتقال بھی ہمارے گھر ہوا جس کو منیر نے اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا اور کفن دفن کا انتظام کیا۔ وہ اب بھی ایک بیٹے کی طرح اس کی قبر پر فاتحہ اور پھول چڑھانے جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔